بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو پھر سنو، ہمارے دل پر ہمارا اختیار نہیں ہوتا، بلکہ اس رب کا اختیار ہوتا ہے جس نے اسے بنایا ہے۔ اگر کوئی بات آپ کے دل سے نہیں نکل رہی تو اس کے پیچھے 3 بڑی نشانیاں ہو سکتی ہیں۔ آئیے جانتے ہیں کہ اللہ آپ کے دل میں بار بار ایک ہی خیال کیوں ڈال رہا ہے۔ کیا کبھی تمہارے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے کہ ایک سوچ، ایک منظر یا کوئی شخص تمہارے دل سے نکلنے کا نام ہی نہیں لیتا؟ وقت آگے بڑھتا ہے، لوگ بدل جاتے ہیں، حالات بدل جاتے ہیں، لیکن وہ احساس دل کی گہرائیوں میں جمع رہتا ہے۔ تم اپنے آپ کو مشغول رکھنے کی کوشش کرتے ہو، دنیاوی مصروفیات میں الجھ جاتے ہو، لیکن اچانک کسی لمحے وہی خیال، وہی چہرہ، وہی کیفیت تمہارے سامنے آ کھڑی ہوتی ہے اور سب کچھ ٹھہر جاتا ہے۔ پھر تم سوچتے ہو، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ میں بھول کیوں نہیں پا رہا؟ کبھی لگتا ہے شاید یہ میری کمزوری ہے، شاید میں ضرورت سے زیادہ حساس ہوں۔ لیکن کیا تم نے سوچا کہ ممکن ہے یہ سب تمہارے قابو میں ہے ہی نہیں؟ شاید کوئی اور ہے جو یہ خیالات تمہارے دل میں ڈال رہا ہے، کوئی ایسا جو تمہارے دل کو تم سے زیادہ پہچانتا ہے۔ یاد رکھو، کچھ باتیں اور کچھ لوگ ہماری زندگی میں ایسے نقش ہو جاتے ہیں کہ لاکھ چاہنے کے باوجود مٹائے نہیں مٹتے، اور اس کے پیچھے ضرور کوئی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے جسے تم اس وقت تک نہیں سمجھ پاتے، کیونکہ دل تمہاری ملکیت نہیں، دل اس کے ہاتھ میں ہے جس نے اسے بنایا ہے۔ وہ چاہے تو لمحے بھر میں تمہاری کیفیت بدل دے، اور چاہے تو برسوں تک ایک خیال، ایک شخص یا ایک خواہش تمہارے دل میں باقی رکھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اور تم کچھ بھی نہیں چاہ سکتے جب تک کہ اللہ نہ چاہے، یعنی تمہارے چاہنے اور نہ چاہنے کا اختیار بھی آخر کار اسی کے ہاتھ میں ہے۔ کبھی یہ چاہت تمہاری آزمائش ہوتی ہے، کبھی یہ کسی نئے راستے کی طرف رہنمائی۔ قرآن میں ایک اور جگہ فرمایا، ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو حالانکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو پسند کرو حالانکہ وہ تمہارے لیے نقصان دہ ہو۔ تو سوچو ذرا، ممکن ہے یہ مسلسل آنے والا خیال تمہاری دعا کا حصہ بن رہا ہو، یا کسی بڑے مقصد کی طرف ایک اشارہ ہو۔ تمہیں ابھی سب کچھ سمجھ نہیں آ رہا، لیکن اللہ کے فیصلے کبھی دیر سے نہیں آتے، وہ ہمیشہ وقت پر آتے ہیں۔ بس شرط یہ ہے کہ تم صبر سے دیکھتے رہو، کیونکہ جو لوگ صبر کرتے ہیں ان کے لیے اللہ کے فیصلے ہمیشہ حیران کن اور رحمت بھرے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ بھی یاد رکھو کہ جب اللہ کسی بات کو بار بار دل میں ڈالتا ہے تو یہ ہمیشہ خوشی یا راحت کی علامت نہیں ہوتی۔ کبھی یہ تمہاری برداشت کو جانچنے کا ذریعہ بنتی ہے، کبھی یہ تمہارے ایمان کی
گہرائی کو تولنے کا پیمانہ۔ تم نے محسوس کیا ہوگا کہ جب خیال آتا ہے تو دل میں ایک ساتھ سکون بھی ہوتا ہے اور بے چینی بھی۔ یہی لمحہ اصل امتحان ہے، کیونکہ اسی وقت شیطان تمہیں جلد بازی پر اکساتا ہے اور اللہ تمہیں صبر کی طرف بلاتا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، اور ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، کبھی خوف سے، کچھ بھوک سے، کچھ مالوں اور جانوں کے نقصان سے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ یہ خوشخبری کس چیز کی ہے سب جانتے ہیں، مگر اس کی مٹھاس صرف وہی چکھتا ہے جو آخری دم تک صبر پر قائم رہتا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ مسلسل خیال اللہ کا تم سے کوئی راز چھپانے کا انداز ہو، ایک ایسا راز جو تمہاری دعا، تمہاری آزمائش اور تمہاری منزل کو ایک ہی دھاگے میں باندھ دیتا ہے۔ اسی لیے ابھی رکو نہیں، کیونکہ بعض اوقات منزل وہاں نہیں ہوتی جو ہم سوچتے ہیں، بلکہ وہ ہوتی ہے جو اللہ نے ہمارے لیے چن رکھی ہے۔ اگر کوئی بات اللہ تمہارے دل سے نکال نہیں رہا تو یہ 3 بڑی نشانیاں ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1، یہ تمہارے ایمان اور صبر کا امتحان ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی خیال، کوئی خواہش یا کوئی شخص دل سے نکل نہیں پاتا۔ تم چاہتے ہو کہ بھول جاؤ، آگے بڑھ جاؤ، لیکن دل بار بار اسی طرف کھنچتا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ تمہیں آزما رہا ہوتا ہے۔ اگر وہ چاہتا تو وہاں ایک پل میں یہ خیال مٹا دیتا، لیکن اللہ نے نہیں مٹایا تاکہ تمہارا ایمان اور صبر ظاہر ہو سکے۔ جلد بازی تمہیں کمزور کر دے گی، لیکن صبر اور بھروسے کے ساتھ تم مضبوط ہو جاؤ گے۔ دوسری نشانی، یہ تمہاری دعا کا جواب ہے، مگر وقت ابھی باقی ہے۔ اللہ نے تمہاری دعا سن لی ہے، لیکن اللہ چاہتا ہے کہ تم صبر اور شکر دونوں میں پختہ ہو جاؤ۔ اسی لیے بعض دعائیں فوراً پوری نہیں ہوتی، بلکہ انتظار کروایا جاتا ہے۔ یہ تاخیر انکار نہیں، بلکہ رحمت ہے، کیونکہ اللہ جانتا ہے کون سا لمحہ تمہارے لیے بہترین ہے۔ جب وقت پورا ہوگا تو وہی دعا پھل بن کر تمہارے سامنے آ جائے گا۔ تیسری نشانی، یہ کسی بڑے انعام کی طرف پہلا قدم ہے۔ بہت بار اللہ تمہارے دل میں کوئی لگاؤ ڈال دیتا ہے، کیونکہ وہ تمہیں کسی بڑے مقصد یا انعام کی طرف لے جانا چاہتا ہے۔ وہ چیز یا شخص تمہاری اصل منزل نہ ہو، لیکن اللہ اس کے ذریعے تمہیں ایسے راستے پر لگا دیتا ہے جس کا انجام تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ یہ تمہارے نصیب کو صحیح سمت میں لے جاتا ہے۔ ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھو، جو کچھ اللہ تمہارے دل میں ڈالتا ہے وہ تمہارے بھلے کے لیے ڈالتا ہے۔ ہر حال میں اللہ پر بھروسہ رکھو۔ جب وقت پورا ہوگا اللہ تمہیں نواز دے گا، وہ جو تمہارے لیے بہترین ہے یا اس سے بہتر ہے۔ تو پیارے دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، اور ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔